سوئٹزرلینڈ میں میں گیا ہوں, اتنا اچھا کنٹری, آپ بھی بہت سے گئے ہوں گے اور سنا تو ہوگا. وہاں ڈپریشن کے علاوہ سب کچھ ہے. سوئٹزرلینڈ میں اگر آپ جائیں نا اور ڈپریشن اور ٹینشن اور اسٹریس تلاش کریں تو آپ کو ملتی نہیں ہے. آدمی ہم تو اسی سے ٹینشن میں آ گئے تھے, یار کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, ہم تو ٹینشنوں کے عادی ہیں. تو لائٹ کبھی نہیں جائے گی, کوئی گندگی نہیں, صاف ستھری ہوا. کیا بتاؤں سوئٹزرلینڈ کے فضائل آپ کو میں. سب سے زیادہ خودکشیوں کا ریشو کہاں ہے؟ سوئٹزرلینڈ. اور اتنی زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں, اتنی زیادہ کہ خودکشی کو انہوں نے لیگل کر دیا ہے. کیونکہ جب ایک چیز کو روکنے سے عاجز آ گئے, بھائی اتنی ہو رہی ہیں. پہلے تو اللیگل تھی سوئٹزرلینڈ میں خودکشی, منع تھا کہ اگر آپ بچ گئے تو حکومت سزا دے گی آپ کو. لیکن اس کے باوجود اتنی خودکشیاں کہ لا پاس ہوا, بھائی ہم لوگوں کو سوسائڈ سے, خودکشی سے نہیں روک سکتے, اب اس کو ایک طریقے سے کرو, پھٹنا ہے, لائن میں لگو, ادھر ادھر خون خرابہ, چھینٹیں میٹیں ہوتی ہیں, ٹرینوں کا سارا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے, کوئی کھمبے سے چپکا ہوا ہے, الیکٹریسٹی متاثر ہوتی ہے. یہ کراچی نہیں ہے کہ بارشوں کے کھمبے ہو جب جاؤ جا کے چپک جاؤ. یہ سوئٹزرلینڈ ہے, یہ سوئٹزرلینڈ ہے. یہاں ہر کام لائن لگا کے ہوگا, یہاں ہر کام تمیز سے ہوگا. تو انہوں نے ایک رجسٹر بنایا ہوا ہے, آپ بتائیں کب مرنا چاہتے ہیں, کس ڈیٹ کو مرنا چاہتے ہیں. یہ میں مزاح نہیں کر رہا, مذاق نہیں, حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے کہ آپ کس دن مرنا چاہتے ہیں, اکٹھے مرنا چاہتے ہیں, یا غفار کے ساتھ جانا چاہتی ہو ساتھ, وسیم کو بھی لے کے ڈوبنا چاہتی ہو اپنے ساتھ. اجتماعی خودکشیوں کا الگ سیٹ اپ ہے, آپ انفرادی طور پر مرنا چاہتے ہو, اس کا یہ اس سوسائٹی کا ایک دوسرا رخ ہے جو آپ نہیں دیکھتے. اس کے لیے بصیرت کی آنکھیں چاہیے. یوٹیوب کی دنیا اور میڈیا کی دنیا الگ ہوتی ہے, حقیقت کی دنیا الگ ہوتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کرنٹ سے مرنا چاہتے ہیں, گیس کے چیمبر میں جا کے مرنا چاہتے ہیں, بہت سارے. آپ چلے نہ جانا, ایسا نہ ہو کوئی وہاں جائے کہ یار میں اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا. تو دوسرے نمبر پر جو اب تک چند مہینے پہلے کی رپورٹ تھی, خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ جاپان میں ہے, جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں نمبر 1 کنٹری سمجھا جاتا ہے. وہاں بھی ہم گئے ہیں, میں ولاگنگ کرتا ہوں لیکن میں اس جگہ کی ولاگنگ نہیں کر سکا کیونکہ اللیگل ہے. آپ وہ کہتے ہیں ہماری سوسائٹی کا ایک منفی پہلو کیوں دکھا رہے ہو آپ. اچھا, یہ ان کا ایک مثبت ہے کہ وہ اپنے منفی پہلو دکھاتے نہیں, اور ہمارے ہاں اگر کوئی ذرا سی منفی بات ہو تو ہم وہی دکھاتے ہیں. مطلب کبھی اچھی خبر توفیق نہیں ہوتی ہمیں لگانے کی. ڈالر جب مہنگا ہو رہا تھا تو وہ تو دکھا رہے تھے, جب ایک جگہ رک گیا تو وہ خبریں. آج کل ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ ملک کے حالات اتنے خراب چل رہے ہیں. میں نے کہا ایک تو خبر اچھی ہے, ڈالر وہیں رک گیا ہے. کیا بے یار یہ تو ایسے ہی. میں نے کہا پھر روتے رہو بیٹھ کے, جب تم نے خود فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی اچھی خبر پہ خوش ہونا ہی نہیں ہے تو پھر رو, ہمیں کیا ہے. تو خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ایک کام ہے آدمی گورنمنٹ سے پوچھے بغیر کر سکتا ہے, خوش ہونا جسے کہتے ہیں. تو جاپان میں باقاعدہ جگہیں بنی ہوئی ہیں, لوگ جاتے ہیں وہاں مرتے ہیں. آپ جائیں گے وہاں آپ کو ہڈیاں نظر آئیں گی انسانوں کی. کیا ہو گیا تمہیں جاپانیوں, تمہارے پاس تو سب کچھ ہے, اور اخلاق جاپانیوں کے اتنے اچھے. ایک تو زبان ایسی نرم ملائم سی چنگ پانگ کر رہے ہوتے ہیں. گالی, اس میں گالی بھی دو تو آدمی کہتا ہے 2-4 اور دے دو یار, اتنا اچھا لگ رہا ہے. گالیاں بھی اچھی لگتی ہیں ان کی. ہماری پنجابی میں کوئی گالی جاپانی کو دے, پھر اسے پتا چلے گا کہ گالی کس, اٹ از کالڈ گالی. پنجابی میں کوئی دے نا گالی, پھر پتا چلتا ہے. تو کیا اس سوسائٹی میں ایسا سقم ہے, کیا اس سوسائٹی میں ایسی کمی ہے کہ سب کچھ ہو کے بھی سکون نہیں مل رہا. فطرت سے بغاوت, نیچر سے بغاوت, یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے سکون. آپ شیر کو لگژری لائف دے دو لیکن اس سے اس کی نیچر چھین لو, خودکشی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ شیر کو آپ نے چڑیا گھر میں صوفوں گدوں پہ لا کے ایئر کنڈیشن روم میں بٹھا دیا اور کوفتے بنا کے کھلا رہے ہو, کباب بنا کے کھلا رہے ہو گوشت کے, تو ڈپریشن سے مر جائے گا وہ. تو انسان کو نیچر چاہیے, نیچر. تو یہ
گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ نیچرل لائف نہیں ہے, یہ انسان کی نیچر نہیں ہے, گدھے گھوڑوں کی نیچر ہے, یہ جانوروں کی نیچر ہے. انسان کی نیچر ہے فیملی خاندانی سسٹم کے تحت رہنا. اس کا ابا مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کی ماں ہو, اس کے بہن بھائی ہو, اس کا کلچر ہو, اس کا خاندان ہو, بڑھاپے میں پوتے نواسے بہویں داماد. آپ ہماری سوسائٹی کی بوڑھی عورتوں کو دیکھو کیسا لائف کو انجوائے کرتی ہیں بڑھاپے میں. فطرت سے بغاوت آپ کیسے کر سکتے ہو بھائی؟ تو ہوا یہ کہ جب مذہب اس سوسائٹی سے نکلا ہے تو اخلاقی برائیاں آنا شروع. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ نشہ جن میں سب سے پہلے, دوسرا زنا بدکاری جس سے خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. لیکن اس قوم نے کیا انہوں نے کہا کہ ہم چونکہ دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں, ہم ترقی یافتہ قومیں ہیں, تو اب ہم اگر کہیں کہ یہ زنا بری چیز ہے, شراب کباب بری چیز ہے. اور آپ کو بتاتا ہوں 2-4 اور مثالیں. رائٹس کے نام پہ بہت کچھ کہا جاتا ہے, جانوروں تک کے حقوق ہیں. ایسے حقوق ہیں جانوروں کے کہ انسان کو مارنا شاید آسان ہو, جانور کو مارنا آسان نہیں. تھائی لینڈ میں ہم نے وہ دیکھی اتنی بڑی گو, عجیب وحشت ناک سی, وہ دکانوں میں گھوم رہی ہے, گھروں میں جا رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا یار, ہمارے یہاں تو بچے پکڑ کے اس کا قیمہ بنا دیتے. میں نے کہا ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے اس کو. یہاں کسی آسٹریلیا میں سانپ نکل آتے ہیں صحراؤں میں, آپ کو مارنے کی اجازت نہیں. کیا کریں؟ ہمارے ایک دوست ابھی آسٹریلیا سے, اس نے چند دن پہلے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ ان کے گھر کے باہر ایک اژدہا نکل آیا. میں نے کہا کیا آپ نے؟ کہہ رہے میں نے پولیس کو فون کیا, وہ ریسکیو کیا وہ اس اژدہے کو, اور آ کے ڈبے میں ڈال کے لے گئے. جنگل میں چھوڑ دیں گے, مارنا نہیں ہے اس کو. اتنے زیادہ حقوق کس کے؟ اچھی بات ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ بد تہذیبی کی انتہا دیکھو. آپ کا سب سے قریبی ریلیشن آپ کی زندگی میں سب سے پہلے کون ہوتا ہے؟ آپ کی ماں, جس نے آپ کو جنا ہے. سب سے مضبوط ریلیشن آپ کا کس سے ہوتا ہے؟ بولو نا, ماں سے. کئی سال اس نے خود کو ٹینشن میں رکھ کے آپ کو پالا ہوتا ہے. اس ماں کا حشر کیا کرتی ہے وہ سوسائٹی؟ 18 سال کا بچہ ہوا, ٹاٹا کر کے پتلی گلی سے نکل. 18 سال تک کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے کہ اب تک تو ماں کی ضرورت تھی اس کو. اب ضرورت ختم ہوئی, چلو بھائی جاؤ. کوئی دنیا کا قانون اسے مجبور نہیں کرتا کہ تم اب ماں کی خدمت کرو. نہیں بھائی, وہ اپنا کمائے گی, ہم اپنا کمائیں گے. اور بڑھاپے میں اس ماں کا مقدر اولڈ ہاؤس. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی آسمانی مذاہب خدا کے بعد, اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کے حقوق کو فوکس کرتے ہیں وہ ہیں والدین. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے والدین کے بارے میں تمہیں وصیت کر دی ہے. قرآن میں والدین کا جہاں, وہی صرف قرآن نہیں ہے, جتنی آسمانی کتابیں ہیں, تورات میں, انجیل میں, جتنی آسمانی کتابیں, آسمانی مذاہب, اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ ویلیو کسی کو دیتے ہیں تو وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, وہ آپ کے والدین ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. الفاظ دیکھو قرآن کے, جہاں ماں باپ کے حقوق کی بات آئے گی, قرآن کہیں قضا کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. بڑھاپے میں اگر وہ پہنچ جائیں اور ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو, بات بات پہ ڈانٹنا, تو تمہیں آگے سے اس اسٹائل میں رسپانس کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا تقل لہما اف. تم نے ان کو اف بھی نہیں کرنا. ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو بڑھاپے میں یہ سوچ کے برداشت کرنا ہے کہ انہوں نے بچپن میں میرا بہت کچھ برداشت کیا ہے. یہ تعلیم مذہب کے علاوہ, قرآن کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. اب اس سوسائٹی میں مذہب گیا تو وہ ماں, وہ باپ جس کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا حکم تھا, جس کے احکامات سب سے زیادہ اور جس کے حقوق سب سے زیادہ, ان کے رائٹس پہ کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. ویمن رائٹس پہ سنا آپ نے, ہیومن رائٹس, جانوروں کے رائٹس, والدین کے رائٹس, کوئی تنظیم ہی نہیں ہے اور رائٹس ہی نہیں ہے.
ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں، وہ ایک دن ہوتا ہے جس میں مدر ڈے اور ایک دن فادر ڈے، اور وہ بھی آدھی قوم مناتی ہے، آدھوں کے فادر ہوتے ہیں آدھوں کے ہوتے نہیں ہیں، تو جن کے ہوتے ہیں وہ منا لیتے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت ہے کیا؟ میں ناروے میں تھا، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یہاں کسی گورے نے فادر ڈے کے موقع پہ مجھے فون کیا دوسرے کنٹری سے، اپنے فادر ڈے کے موقع کہ یار میرے ابا فون نہیں اٹھا رہے تو آج فادر ڈے ہے، کہہ رہے سال میں ایک دفعہ کال کی ہے اس نے، وہ بھی فادر ڈے کے موقع پر، اور کہا کہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، کال نہیں مل رہی، میری طرف سے اتنے روپے کا کیک گھر کے گیٹ پہ رکھ کے بیل بجا دینا، ابا سے کہنا یہ آپ کے بیٹے نے گفٹ بھیجا ہے آپ کو۔ تو جو سب سے قریبی رشتہ تھا اس کے حقوق کی ایسی کی بولو تیسی۔ اور ایک اور بات کر کے بس میں بات کو سمیٹتا ہوں، دیکھیں یہ جو ویمن رائٹس ہے نا، اور یہ ایک بڑا مبہم سا نعرہ ہے جو لگایا گیا ہے، خواتین کے حقوق۔ جب آپ کوئی مبہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کا وہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، یا آپ بات کلیئر نہیں کر رہے۔ ایک بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، بہت پرانی بات ہے، ہمارے یہاں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے وہ کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتے تھے، اس خاتون نے مجھے بیچ میں ڈال دیا کہ ذرا ان کا انٹرویو لو کہ کرتے کیا ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کی جاب کیا ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی جاب ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی ٹرانسپورٹیشن کا ٹرانسپورٹ یہاں سے ایک چیز کو وہاں اٹھا کے رکھنا، کیا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں۔ بھائی منہ سے پوچھ تو صحیح، ٹرانسپورٹیشن کے کیا کرتا ہے؟ وہ بتا نہیں رہے۔ کیوں نہیں بتا رہے؟ اس لیے کہ کام کرتے ہی نہیں ہے نا کچھ۔ میں نے کہا بھائی آپ مجھے اپنے آفس بتاؤ کہاں ہے، میں دیکھوں کیا کر رہے ہو آپ، یہاں سے گندم دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کر رہے ہو یا کیا کر رہے ہو؟ آپ کے کنٹینر جا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ جی وہ کنٹینر میں یہاں سے ڈبہ اٹھا کے کنٹینر میں رکھتے ہیں۔ برا کام نہیں ہے، ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے، لیکن منہ سے بات تو صحیح کرو نا کہ میں مزدور ہوں، میں یہ کرتا ہوں، یہاں سے اٹھا کے چیزوں کو کنٹینر میں رکھتا ہوں، یہ مجھے اس کی دہاڑی ملتی ہے۔ تو جو بھی مجمل بات کرے، مبہم بات کرے، اس کا مطلب وہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ ویمن رائٹس کے نعرے بہت ہیں۔ ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ خواتین کے کیا حقوق ہے اسلام میں، کہتا ہوں بھائی کس خاتون کی بات کر رہے ہو؟ خاتون کبھی ماں ہوتی ہے تمہاری، کبھی بہن ہوتی ہے تمہاری، کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بہو ہوتی ہے، کبھی بیوی بھی اتفاق سے ہوتی ہے، اور کبھی چار استغفر اللہ، وہ میں نے سوچا تھا یہاں یہ باتیں نہیں کروں گا میں۔ تو ماں کے الگ حقوق ہیں، دادی نانی کے الگ حقوق ہیں، بیٹی کے الگ حقوق ہیں، بہن کے بولو الگ حقوق ہیں، اور پڑوسنوں کے الگ حقوق، اور کچھ ایسے ہیں جن کے کوئی حقوق سرے سے ہے ہی نہیں۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی کلیگ ہے، کوئی بڑی حسینہ سی ہے، آپ اس سے بہت اچھے اسٹائل میں بات کرتے ہو، آپ کی بیگم کو یہ عمل اچھا لگے گا؟ بولو، بہت گپے لگاتے ہو اس سے، اور آپ کہتے ہو ویمن رائٹس، خواتین کے بہت حقوق ہیں، اس لیے میں تمہیں چائے بھی پلانا چاہتا ہوں اور تمہیں یہ بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اگر آپ نے اچھے اسٹائل میں بات کی، زیادہ خوش مزاجی کی، تو جس سے یہ بیہیویئر آپ کا ہونا چاہیے اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ محرم نامحرم کا فرق یہ اسلام نے رکھا ہے، یہ غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا گرل فرینڈ جو ہے وہ لڑکیاں زیادہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ ہمارا بوائے فرینڈ تھا تو مجھے تھوڑا سا خیال آیا کہ رمضان میں تھوڑی انسان کی بچی بن جاؤں، تو میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، تو اب وہ بہت ٹینشن میں ہے، پیغام بھجوا رہا ہے اور بہت زیادہ مصیبت میں آیا ہوا ہے، خودکشیوں کی باتیں کر رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بولو کہ خودکشی کی جگہ ہم بتاتے ہیں آپ، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، نٹی جٹی کا پل ہے، وہاں سے بھی چھلانگ لگائی جا سکتی ہے، بارشوں میں کھمبوں کے قریب سے بھی گزرا جا سکتا ہے، چپکنا ضروری نہیں ہے، کھمبا خود آ کے آپ کو گلے ملے گا آپ سے، ٹھیک ہے؟ تو وجہ اس کی ہے کہ یہ حقوق ہے ہی نہیں اسلام میں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ جتنا دل دکھے گا نا بوائے فرینڈ کا، اتنا آپ کو ثواب ملے گا، ثواب۔ گرل فرینڈ کا بھی جتنا دل دکھاؤ گے اتنا ثواب ملے گا، حقیقت ہے یہ، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔
انگریز جھوٹ نہیں بولتے، واقعی نہیں بولتے، لیکن ایک جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ صرف تم. یہ جھوٹ اس سوسائٹی میں بہت بولو. ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب چار چار لے کے گھوم رہے ہیں، لیکن ساری دنیا کو پتا ہے صرف چار، پانچواں کوئی نہیں ہے. آج ہو کیا رہا ہے ایک، لیکن عورت کو اعتماد نہیں ہوتا اپنے شوہر پہ. اچھا یہ جو اسلام نے چار چار کی اجازت دی ہے، خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں، کیا مطلب میرا میاں بھی چار کرے گا؟ بھائی اتنی عورتیں پیدا ہی نہیں ہو رہی ہیں کہ ایک ہر آدمی چار کر لے. اللہ نے چار کی اجازت تو دے دی، لیکن ریشو اتنا زیادہ نہیں رکھا ہے کہ کسی سوسائٹی میں چار چار یعنی خواتین کا ریشو 4 گنا زیادہ ہو. تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2-4 لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اس کے بعد خواتین مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی. پھر ایک ایک دو دو ہی آئیں گی، دو بھی بڑی مشکل سے آئیں گی. تو اس لیے وہ اس میں حکمتیں کیا ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں بھی اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن ایسا ہوگا نہیں. عملی طور پر پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. کبھی بھی مسلم سوسائٹی میں پریکٹیکلی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ہر مسلمان کی 4 بیویاں اتنی پیدا نہیں ہوتی ہیں. بہت ہی کوئی مالدار یا کوئی شہزادے اور بادشاہ لوگ ان کی 4 ہو جاتی ہیں، باقی نارمل جو اکنامی کلاس میں سفر کرتے ہیں وہ ایک ہی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے ان کو. تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. تو باقی ایک کیا فلسفہ ہے اس میں، حکمتیں کیا ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو میں بھی نہیں چھیڑتا، وہ میں بتاتا رہتا ہوں بیانات میں. تو مجھے اب ایک بات بتاؤ، اتنی ساری خرابیاں اس سوسائٹی میں آئیں، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. بھائی تمہاری ماں ہے، اس کے حق کی بات کرو، اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ. وہ بڑھاپے میں تم اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو، وہ بڑھیا بیچاری اکیلی ایک گھر میں رہ رہی ہے، کتا پالا ہوا ہے اس نے تو، اور اس کا بیٹا کہاں ہے، اس کی اولادیں کہاں ہیں، کون ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کا. ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں بوڑھی ماں مر گئی ہے، 3-4 دن کے بعد لاش میں اسمیل آئی ہے، بدبو آئی ہے، تو پتہ چلا ہے کہ یہاں کسی کی ڈیتھ ہو گئی. ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام نے بیٹیوں کو آدھی وراثت دی ہے، اسلام نے بیٹیوں کو آدھی وراثت دی ہے. آپ کے پاس 3 کروڑ روپے تھے، آپ کی جب ڈیتھ ہو گئی، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو 2 کروڑ اور بیٹی کو 1 کروڑ. ایسا ہی ہے نا؟ کہتے ہیں یہ دیکھو اسلام نے زیادتی کی ہے، حالانکہ خود نہ بیٹے کو 1 روپیہ دیتے ہیں نہ بیٹی کو 1 روپیہ دیتے ہیں. اسلام نے تو اولاد کے حقوق بتا دیے کہ باپ یا ماں اپنی اولاد کو اپنی وراثت سے محروم بولو نہیں. یہ رائٹ ہے اولاد کے، یہ رائٹ ہے کہ آپ کے پاس اگر 3 کروڑ روپے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد یہ کس کا حق ہے؟ آپ کی اولاد کا. آپ یہ چیریٹی نہیں کر سکتے، سارے اٹھا کے آپ کسی کو پکڑا دیں، وارثوں کو محروم نہیں کر سکتے. یہ اولاد کے حقوق ہیں کہ تمہارے مال پہ تمہارے مرنے کے بعد کس کا حق ہے؟ اولاد کا. اس سوسائٹی میں نہیں ہے اولاد کا حق، آپ کی مرضی، آپ کتوں کو دے دیں، آپ پڑوسیوں کو دے دیں، آپ دینا چاہیں تو اولاد کو بھی دے دیں. تو اولاد کے حقوق اسلام میں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ جو اشکال کرتے ہیں کہ بیٹی کو آدھا دے دیا اور اسلام نے لڑکے کو دگنا دے دیا. اسلام نے جب لڑکے کو 2 کروڑ دیے، لڑکی کو 1 کروڑ دیا، تو مالی تمام تر ذمہ داریاں عورت پہ ڈالیں یا مرد پہ؟ مرد پہ. اب اس لڑکی کو جو 1 کروڑ ملا ہے، اس کی جب شادی ہوگی تو مہر کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ بولو، پھوٹ لینا آپ کو تھوڑا سا، یعنی بول لیں سوری، تو وہ شوہر کے ذمہ. یہ 1 کروڑ لڑکی کے پاس سیب ہے، گھر پرووائڈ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری. یہ 1 کروڑ سیب اس کے پاس. گیس بجلی کا بل کس کی ذمہ داری؟ شوہر. آگے بچوں کا خرچہ کس کی ذمہ داری؟ بچوں کی تعلیم کس کی ذمہ داری؟ اس کو 1 کروڑ قبر میں لے کے جائے گی. وہ کسی موقع پہ اس کا 1 دھیلا اسلام خرچ نہیں کروا رہا، اور اس بیچارے کمبخت کو 2 کروڑ روپے دیے اور خرچہ 10 کروڑ کا ڈال دیا اس کے اوپر. تو باتیں کرنے پر میرے بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. رائٹس دیے اسلام نہیں ہے. یہ رائٹس اسلام کے علاوہ کس کو رائٹس کی باتیں ہیں، نعرے ہیں، دیے بھی نہیں ہے، دے ہی نہیں سکتا کوئی. تو کیا ہوا؟ نہ اولاد کے حقوق، نہ ماں باپ کے حقوق، نہ بیگم کے حقوق، نہ بہنوں کے حقوق، نہ کچھ بھی. بس ایک اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں، اچھی بات ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب اتنی اخلاقی برائیاں اس سوسائٹی میں آ گئیں، شراب لیگل، ہومو سیکشولیٹی لیگل، زنا لیگل،
اور ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا لیگل، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب ہوا کیا، چونکہ ترقی یافتہ قومیں ہیں تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھے انسان کی ڈیفینیشن میں یہ داخل ہی نہیں ہے کہ آپ پیتے ہیں یا نہیں پیتے، اچھا انسان پی کے بھی اچھا انسان بن سکتا ہے۔ جیسے وہ تھا نا، چرس پی کے بھی ہم اچھے انسان، بولو وہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جو مثال دی تھی میں نے چرس، بھائی آپ کے اندر تو اتنی اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئیں، آپ تو کسی کے حقوق ہی ادا نہیں کر رہے، تو بھائی اچھا وہ ہوتا ہے جو ٹیکس ٹائم پہ دے، جو اسٹیٹ کے ساتھ مخلص ہو، لائن لگا کے چلے۔ 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں اچھائی کی ڈیفینیشن میں، باقی سب ختم۔ اور ایسا پروپیگنڈا ہوا ہے کہ اب ہمارا جو نام نہاد لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، اس کو بھی اچھے انسان میں یہ خوبیاں تلاش اب کرنی نہیں ہے کہ اس کا والدین کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اور وہ نشہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ ساری چیزیں ہم نے اچھے انسانوں کی فہرست سے نکال دی ہیں۔ بس اچھا انسان اسے کہتے ہیں جو اچھا سائنٹسٹ ہو، اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا ڈاکٹر کا مطلب اپنے پیشے کے ساتھ وہ مخلص ہو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا کسے کہتے ہیں، اس میں ہمیں مذہب کی گائیڈنس کی بولو ضرورت ہے۔ خدا بتائے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے خوشبو لگا کے آپ کہیں چلے جائیں اور آپ پیتے بھی ہوں، آپ معاذ اللہ زنا بدکاریاں بھی کرتے ہوں، والدین کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع بھی کراتے ہوں، ذرا سی ٹینشنوں میں آپ خودکشی کا سوچنا شروع کر دیتے ہو، برداشت نہ کرتے ہو، اور خاندانی نظام آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہو، بیگم کو آپ ٹائم نہیں دے رہے، انٹیوں سے آپ دل لگا رہے ہو اور جناب ان سے ہنس کے مسکرا کے آپ بات کر رہے ہو، دوستیاں لگا رہے ہو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ سارا سیٹ اپ، اور آپ پھر بھی کہو ہم نائس ٹو میٹ یو، میں نائس پرسن ہوں اور آپ سے مل کے بہت میں خوش ہوا ہوں۔ تو انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔